پھر ظلم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر حرام کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ 5 پارے جو آخر سے درس دیے گئے وہ زیادہ تر مکی صورتوں پر مشتمل تھے، اور اب یہ مدنی صورتیں جن میں سے نمایاں ترین صورت سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اول سورۃ انزلت بالمدینۃ سورۃ البقرہ، مدینہ منورہ میں سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اسے اللہ کے نبی نے فسطاط القرآن بھی کہا ہے، قرآن کا خیمہ۔ قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ اس میں عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں، قصص بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور گمراہ فرقوں کا بھی ذکر ہے۔ تقریباً زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے احکام اس صورت میں موجود ہیں، چاہے وہ معاشی شعبہ ہو یا معاشرتی شعبہ، تجارتی شعبہ ہو یا سیاسی شعبہ یا ازدواجی زندگی کا شعبہ۔ بڑے بڑے 40 احکام اس صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک حدیث میں مسلم اور ترمذی میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ میں ایک واضح سا حکم بیان کرتا ہوں، یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جائے، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ گھر جس میں قرآن کا تذکرہ نہ ہو، وہ گھر جس میں قرآن کا درس نہ ہو، وہ گھر جس میں قرآن کی تفسیر نہ بیان کی جاتی ہو، وہ گھر جس میں قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا جذبہ نہ ہو، وہ گھر ایک قبرستان ہے، مردوں کا گھر ہے، وہ زندوں کا گھر نہیں ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ سورۃ البقرہ، صرف الفاظ نہیں، معانی کے ساتھ، اور عزم کر لیجئے انشاءاللہ اس گناہگار کی زبان سے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اسے اللہ کے ہاں قابل مغفرت بنانے کے لیے انشاءاللہ اس کی زبان سے آپ سورۃ البقرہ ضرور سنیں گے۔ عزم ہے نا بھی انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور مسلم میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطل۔ فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ سورۃ البقرہ کو لینا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا یہ برکت کا باعث ہے، اور سورۃ البقرہ کو چھوڑنا یہ حسرت اور ندامت کا باعث ہے۔ اور فرمایا کہ اس سورت سے باطل پرست فائدہ اٹھانے کی طاقت اور توفیق نہیں رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء صناما وان صنام القرآن سورۃ البقرہ۔ فرمایا کہ
ہر چیز کی کوئی بلندی ہوتی ہے. ویسے تو سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، اور کوہان اونٹ کے جسم میں سے سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے، اور سنام بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا بلند حصہ سورۃ البقرہ ہے. یہی وہ سورت ہے جس میں قرآن کریم کی سب سے افضل آیت الکرسی ہے. یہی وہ سورت ہے جس میں قرآن کریم کی سب سے طویل آیت المدائنہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ کو سمجھ کر پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ قرآن کے علوم سے محروم نہیں رہے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم انسان، حضرت عمر کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے بڑا صاف شفاف دل اور دماغ ضروری ہے، اور تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کان وقافن عند کتاب اللہ، جب اللہ کی کتاب ان کو سنائی جاتی تھی تو رک جاتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ 10 سال میں سیکھی ہے. ایسے صاف دماغ والا، عربی زبان مادری زبان، فصاحت و بلاغت گھر کی لونڈی، عربی لغت اور ادب ہاتھ کی چھڑی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دماغ مصفا مزکا مجلہ مطہر. لیکن سورۃ البقرہ سیکھتے ہیں 10 سال میں. ایک سیکھنا وہ بھی ہے کہ سیکھنے والا چند گھنٹوں میں سیکھ سکتا ہے، چند دنوں میں سیکھ سکتا ہے، چند ہفتوں میں سیکھ سکتا ہے. حضرت عمر نے جو 10 سال میں سورۃ البقرہ سیکھی ہوگی تو نامعلوم کس انداز میں سیکھی ہوگی، کن کن باریکیوں تک پہنچے ہوں گے، کن کن حقائق تک پہنچے ہوں گے. تو بڑی فضیلت والی سورت، 287 آیات، 86 آیات اور 40 رکوع اس میں. آغاز ہوا الف لام میم، حروف مقطعات میں سے ہیں. وہ حروف جنہیں جوڑ کر نہیں توڑ کر پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام میم جوڑ کر پڑھتے تو یوں ہوتا علم. ہا میم توڑ کر پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا. طاسین یاسین کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن کریم کی 29 سورتوں کا آغاز اللہ نے حروف مقطعات سے کیا ہے. ان کے معنی کیا ہیں؟ مفسرین کے اقوال مختلف. کسی نے کہا یہ قرآن میں اللہ کا راز ہے، کسی نے کہا یہ اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے. الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے مالک. کسی نے کہا یہ سورتوں کے نام ہیں، کسی نے کہا یہ قرآن کے نام ہیں، کسی نے کہا کہ یہ عرب کے خطبات کا انداز تھا. عرب کے خطیب یوں کیا کرتے تھے، اپنی تقریر اور اپنے بیان کا آغاز کرنے سے پہلے اس طرح کے حروف پڑھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب عربوں کے سامنے یہ صورتیں پڑھی گئیں جن کا آغاز مقطعات سے ہوتا تھا تو ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. اگر ان کے لیے یہ انداز نامانوس ہوتا تو وہ اعتراض کرتے. اور ایک نمایاں قول یہ بھی ہے، اور اس قول کی طرف میرا قلبی میلان زیادہ ہے، وہ یہ کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم انسان کا کلام کہتے ہو قرآن کو تو قرآن تو انہی حروف سے بنا ہے. الف لام میم حامیم صاد نون قاف.
وغیرہ وغیرہ، اور تم بھی ان حروف سے واقف ہو، تو تم بھی کیوں نہیں ان حروف سے قرآن جیسا کلام بنا لیتے؟ صاحب کشاف علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن میں بعض قصے بار بار ذکر کیے گئے، یوں ہی اللہ نے یہ چیلنج بھی قرآن میں بار بار دیا ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جہاں جہاں پر یہ حروف مقطعات آئے ہیں، عام طور پر وہاں قرآن کریم کا ذکر بھی آیا ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے سورہ آل عمران میں دیکھ لیجئے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، حامیم والکتاب المبین، صاد والقرآن ذی الذکر، نون والقلم وما یسطرون۔ تو جہاں جہاں یہ حروف مقطعات آئے ہیں وہاں عام طور پر قرآن کا ذکر بھی آیا ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے